بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے طنز و مزاح سے بھرپور ایک کہانی لے کر آئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ جب آئے گا عمران سب کی جان، بنے گا نیا پاکستان۔ ٹی وی پر سر لگا کر عطا اللہ عیسیٰ خلوی گا رہا تھا اور جاوید منزل کے بڑے سے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر دونوں پاؤں رکھے ماہی اور اس کی 70 سالہ دادی شمیمہ را اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اور ساتھ ساتھ فروٹ بھی کھا رہی تھی۔ دادی، آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے، یقیناً آپ جوانی میں کافی مشہور ہوں گی۔ ماہی نے سیب کاٹ کر دادی کو پکڑایا اور ساتھ ہی ان کی تعریف بھی کی، جس سے دادی کھل اٹھی۔ عمر کوئی بھی ہو، تعریف ہر عورت کو ہمیشہ ہی خوش کرتی ہے، اور نہیں تو کیا۔ بڑے چرچے تھے میرے اور اللہ بخشے تمہارے دادا، وہ تو اکثر مجھ سے غزلیں سنتے تھے۔ دادی کی بات ابھی جاری تھی کہ عمران خان صاحب نے مائک سنبھال لیا اور پھر دادی پوتی اپنے پسندیدہ لیڈر کی تقریر کے دوران بالکل خاموش بیٹھی رہیں۔ بولیں تو تب جب اکبر صاحب تشریف لائے اور اپنی ماں اور بیٹی کو ٹی وی کے سامنے براجمان پایا، وہ لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے کمرے میں چلے گئے جہاں پروین پہلے ہی ٹی وی لاؤنج کے خالی ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ یقیناً اس لیے یہاں بیٹھی ہیں کیونکہ لاؤنج میں دادی پوتی کا قبضہ ہے، اکبر نے مسکرا کر پروین سے کہا، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ساتھ ہی بولی، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نام سارم ہے، جبکہ یہ دادی پوتی تو عمران نام کی ضد لگا کر بیٹھی ہیں۔ ماہی تو بچی ہے لیکن اماں بھی دیکھو 7 بچی بن چکی ہیں، بھلا نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسری بات، کون بے وقوف ہے جو کسی لیڈر کے لیے اتنا جذباتی ہو؟ اکبر پریشانی سے بولے اور مایوس سے چینج کرنے گھس گئے کیونکہ اپنی ماں اور اکلوتی بیٹی کی ضد سے بہت پریشان تھے، جن کا کہنا تھا کہ ماہی کی شادی ہوگی تو بس عمران نام کے لڑکے سے۔ دوسرے دن اکبر دفتر گئے تو وہاں ایک نیا لڑکا آیا تھا جسے دیکھ کر اکبر نے پہچان لیا وہ اکبر کے دوست کا بیٹا تھا۔ اس نے بھی اکبر کو پہچان لیا اور بتایا کہ میں مانی ہوں، جہانگیر کا چھوٹا بیٹا۔ مانی سے ہی اکبر نے جہانگیر کا نمبر لیا تو یوں ایک بار پھر ٹوٹی دوستی بحال ہو گئی۔ جہانگیر کے 2 بیٹے تھے، وہ اکبر سے ملنے گھر آیا تو اسے ماہی بہت اچھی لگی۔ اس نے جھٹ ہی مانی کے لیے ماہی کا رشتہ دے دیا، لیکن اکبر نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ پریشان ہو گیا۔ جہانگیر کو اپنی مجبوری بتا کر انکار کر دیا، لیکن جہانگیر مسکرانے لگے اور کہنے لگے بہو تو میری ماہی ہی بنے گی۔ دوسرے دن ہی جہانگیر اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کامی اور مانی کے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر حاضر ہو گیا اور دادی جان سے اپنے بیٹے عمران اور مانی کے لیے ماہی کا رشتہ مانگ لیا۔ دادی نے جھٹ سے ہاں کر دی اور 1 ہفتے بعد منگنی اور پھر مہینے بعد شادی رکھ دی گئی۔ مانی کو ذہین ماہی بہت پسند آئی اور ماہی نے بھی چائے رکھتے ہوئے چپکے سے مانی کو دیکھ لیا تھا۔ ماتھے پر آتے سلکی بال بار بار ہٹاتے ہوئے اسے مانی بہت اچھا لگا تھا۔ مانی بھی ماہی کی عمران نام والی شرط سن چکا تھا، اس لیے وہ ماہی سے بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے ایسی انوکھی خواہش یہ شرط وہ بھی شادی جیسے بندھن کے لیے پہلی بار سنی تھی۔ اگرچہ انسان سچے دل سے کوئی خواہش کرے تو اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی دیتا ہے، اور یہی مانی کے ساتھ بھی ہوا۔ گھر والوں نے کچھ سامان ماہی کے گھر دینے کو بھیجا تو دروازہ ماہی نے ہی کھولا۔ آپ یہاں؟ مانی کو اچانک اپنے دروازے پر دیکھ کر ماہی گھبرا گئی۔ جی یہ امی نے کچھ سامان بھیجا ہے۔ اچھا۔ ماہی شاپر لے کر اندر جانے لگی تو مانی نے آواز دی، اس انوکھی خواہش کی وجہ جان سکتا ہوں؟ نہیں جان سکتے، بس اتنا جان لیں کہ یہ مجھ سے زیادہ میری دادی کی خواہش ہے۔ ان کو عمران نام کا داماد ہی چاہیے تھا جو الحمدللہ مل گیا ہے۔ ماہی نے مسکرا کر کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ مانی یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اپنے ہونے والے شوہر کو چائے پانی ہی پوچھ لو۔ منگنی کے پنک جوڑے میں ماہی حوروں کو شرما رہی تھی۔ مانی بار بار چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کامران نے بھائی کی بے چینی دیکھی تو کہا، اپنے دل کو سنبھالو بھیا، بس چند دن کی دوری ہے، پھر یہ عجیب و غریب شرطوں والی عجیب و غریب مخلوق تیرے ساتھ ہوگی۔ مانی نے بھائی کو گھورا، مبادا ماہی کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ رہا ہو کوئی سن نہ لے اور کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ منگنی کے بعد شادی کی تیاریوں میں دن پر لگا کر اڑ گئے۔ روز شاپنگ بازار کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا جب مولوی صاحب نے اجازت طلب کی۔ ماہین اکبر، آپ کا نکاح نعمان ول جہانگیر کے ساتھ قبول ہے؟ ماہی نے جلدی سے گھونگھٹ اٹھایا اور آنکھیں پھاڑ کے پہلے مولوی، پھر اپنے باپ اور پھر جہانگیر کو دیکھا۔
اکبر نے آنکھوں آنکھوں میں منت کی کہ بیٹا اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ماہی نے دادی سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن سب نے بہت چالاکی کے ساتھ انہیں مہمانوں میں الجھائے رکھا تھا۔ رخصتی کے وقت ماہی دادی کے گلے لگ کر بہت روئی، لیکن دادی ماہی کا اتنا شدید رونا یہ سمجھ کے برداشت کر گئی کہ ہر لڑکی رخصتی پر آنسو بہاتی ہے اور ماہی چونکہ لاڈلی ہے تو زیادہ رو رہی ہے۔ سسرال میں ضروری رسمیں کرنے کے بعد ماہی کو جب اجلائے عروسی میں پہنچایا گیا تو ماہی ہنوز غصے میں بھری بیٹھی رہی۔ نعمان کو بھی اندازہ تھا، اس لیے خاموشی سے اندر آیا اور بیڈ کی سائڈ پر ٹک گیا۔ مجھے پتا ہے میں نے غلط کیا، لیکن میرا گناہ اتنا بڑا نہیں کہ معافی نہ مل سکے۔ کیا ملکہ عالیہ کے دربار میں اس غلام کو معافی نہیں ملے گی؟ نعمان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ لیے اور آنکھیں بند کر لی۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور دادی بہت غصہ ہوں گی، ماہی بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اصل میں جب ہم آپ کو دیکھنے گئے تو مجھے اس انوکھی خواہش کا علم نہیں تھا۔ مجھے آپ بہت اچھی لگی، لیکن ابو نے جب آپ کی اس خواہش کا ذکر کیا تو میں نے کہا آپ کو میرا نام مانی بتایا جائے، بعد میں آپ کو منا لوں گا، کیونکہ آپ کی یہ شرط مجھے بے تکی سی لگی اور اس بے تکی شرط کی وجہ سے میں آپ سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے اتنی ہمت کر لی۔ لیکن ماہی نے کچھ کہنا چاہا لیکن نعمان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ ہمیں زندگی میں کئی لوگ پیارے ہوتے ہیں اور ہمارے آئیڈیل بھی ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ شادی جیسے بڑے معاملے میں بھی اس کو شامل کیا جائے۔ تم دادی کو سمجھاؤ گی تو دادی سمجھ جائیں گی کہ تم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو اور تمہارا شوہر کسی بھی عمران سے بہت اچھا ہے۔ تم مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تم کو مایوس نہیں کروں گا۔ تم مجھے معاف کر دو تاکہ میں تم کو منہ دکھائی کا تحفہ دوں۔ نعمان نے جیب سے مخملی ڈبیا نکالی جس میں خوبصورت کنگن تھے۔ ماہی نے ایک بار میاں کو دیکھا، پھر کنگنوں کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نعمان بہت خوش ہوا، جانتا تھا کہ وہ ماہی کو منانے میں کامیاب ہو جائے گا اور صبح ماہی کے ساتھ جا کر دادی کو بھی منا لے گا، کیونکہ بزرگوں کے دل سخت نہیں ہوتے، وہ بچوں جیسے معصوم دل رکھتے ہیں۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تو ماہی نے سوچا جب اللہ نے میرا ساتھ نعمان کے ساتھ لکھ دیا ہے تو میں کون ہوتی ہوں اپنی انوکھی شرطیں منوانے والی۔